کولیسٹرول کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اسے دل کی بیماریوں کی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ 1950 میں ایک ڈاکٹر اینسل کیز کی ریسرچ سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ جہاں پر لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں وہاں پر آئلی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول لیول کو ہارٹ اٹیک کی بہت بڑی وجہ بتایا گیا۔ اس ریسرچ سے اینسل کیز کو بہت شہرت ملی اور اس ریسرچ کو پتھر پر لکیر سمجھا جانے لگا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ڈاکٹر اینسل نے اپنی رپورٹ میں بہت سے حقائق کو چھپایا اور جھوٹ بولا۔ اس نے صرف 7 ممالک کو اپنی ریسرچ میں شامل کیا تھا، جبکہ حقیقت میں یہ اسٹڈی 23 ممالک میں کی گئی تھی۔ رپورٹ میں اس نے صرف 6 ممالک کو اس لسٹ میں رکھا جہاں پر فیٹ کو زیادہ یوز کیا جاتا تھا اور ہارٹ اٹیک بھی زیادہ تھے، مگر ان 23 ممالک میں سے ان ممالک کو شامل نہیں کیا جہاں پر فیٹ کنزمپشن تو زیادہ تھی مگر ہارٹ اٹیک ریٹ بہت کم تھے، اور ان ممالک کو بھی شامل نہیں کیا گیا جہاں فیٹ کنزمپشن تو کم تھی مگر ہارٹ اٹیک ریٹ بہت زیادہ تھے۔ مطلب کہ اس کے بعد جتنی بھی ریسرچز سامنے آئیں کوئی بھی یہ بات ثابت نہ کر سکی کہ کولیسٹرول دل کی بیماریوں کی وجہ ہے۔ اب اصل وجہ ہے کیا کہ ہر دل کے مریض کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ملتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ انفلامیشن ہے، یعنی خون کی اندرونی اینڈوتھیلیل لیئر میں زخم بن جاتے ہیں، اور یہی اس انفلامیشن کی وجہ ہے۔ خون میں بڑھی ہوئی شوگر ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی اگر بات کریں، جس میں ایچ ڈی ایل مطلب اچھا اور ایل ڈی ایل مطلب برا کولیسٹرول، اصل میں یہ دونوں کولیسٹرول ہیں ہی نہیں، یہ پروٹینز ہیں جو کولیسٹرول کو اٹھا کر پورے باڈی میں ایز اے شٹل گھومتے رہتے ہیں۔ ان میں ایچ ڈی ایل پروٹین خون میں موجود کولیسٹرول کو لے کر جگر میں جاتی ہے اور اسے ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کولیسٹرول اتنا ہی برا ہے تو جگر اسے ری سائیکل کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں کولیسٹرول جسم کے لیے برا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے جسم کے لیے روزانہ 2000 ملی گرام تک باڈی خود ہی کولیسٹرول کو بناتی ہے۔ جسم میں موجود ہر سیل کولیسٹرول بناتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کولیسٹرول کم کھاتا ہے تو باڈی خود کولیسٹرول بنا کر اس لیول کو پورا کرتی ہے۔ ایک انڈے میں تقریباً 300 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ ہیومن برین موسٹلی کولیسٹرول ہے۔ کولیسٹرول نروس سسٹم سے آنے والے سگنلز کو پاس کرنے میں مدد دیتا ہے، دماغ کی حفاظت کرتا ہے، نروز کو سیف رکھتا ہے۔ جسم کی سیل میمبرین کولیسٹرول سے مل کر بنتی ہے۔ زیادہ تر ہارمونز کولیسٹرول سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر سیکس ہارمونز۔ کولیسٹرول کے بغیر جسم کا فنکشن کر پانا ناممکن ہے۔ کولیسٹرول وٹامن ڈی بناتا ہے اور وٹامن ڈی خون میں بڑھی ہوئی کیلشیم کو واپس ہڈیوں میں بھیجتا ہے۔ کیونکہ خون میں بڑھی ہوئی کیلشیم دل کی بیماریوں کا وجہ بنتی ہے، اور اگر جسم میں کہیں پر بھی انفلامیشن موجود ہے، کوئی زخم ہے، اندرونی سوجن ہے، تو کولیسٹرول اس کی مرمت کرتا ہے۔ انفلامیشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ کولیسٹرول وہاں جمع ہوگا۔ ایل ڈی ایل جہاں بیڈ کولیسٹرول کا بہت تھوڑا سا حصہ نقصان دہ ہے۔ اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پاؤچز موجود ہوتے ہیں جو آرٹریز میں پلاک جمع ہونے کی وجہ بنتے ہیں اور خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایل ڈی ایل کو برا سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت میں ایل ڈی ایل ریپیئرنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے سوزش ہوتی ہے اور زخم ہوتا ہے، وہاں ایل ڈی ایل مرمت کا کام کرتا ہے، مطلب انفلامیشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کی وجہ ایل ڈی ایل نہیں بلکہ خون کی نالیوں کی سوزش ہے۔ اس سوزش کی وجہ سے باڈی کیلشیم اور کولیسٹرول کو بھیجتی ہے کہ یہ انفلامیشن ٹھیک ہو جائے، لیکن چینی کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ کھانا بلڈ شوگر اور بلڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ پاستا، برگرز، پیزاز، فاسٹ فوڈ نہ کھائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ دل کی بیماریوں کی وجہ فیٹ نہیں بلکہ شوگر لیول ہے۔ آپ کولیسٹرول ضرور کھائیں جیسا کہ انڈے، مکھن وغیرہ، مگر ایک لمٹ میں رہ کر کھائیں اور شوگر لیول کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ صحت مند زندگی گزاریں گے۔